کو اللہ پاک کے قرآن پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ساری بدعات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، یہ جو قبر پرستی عام ہو چکی ہے، یہ جو غیر اللہ کو دعاؤں میں پکارا جاتا ہے، یہ جو غیر اللہ کے لیے درگاہوں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، غیر اللہ سے منتیں مانگی جاتی ہیں، پکی قبریں بنائی جاتی ہیں، ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھا جاتا ہے، ان کے اوپر بڑے بڑے قبے بنائے جاتے ہیں، یہ سارے اعمال قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہیں۔ تو ان لوگوں کا سارا مذہب ان بدعات اور شرکیہ اعمال پہ منحصر کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے یہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں گے تو یورپ اور امریکہ میں جو غیر مسلمان ہوتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی گورے تو قرآن سمجھ کے پڑھیں تو ان کو ہدایت ملتی ہے، وہ گمراہ نہیں ہوتے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے۔ لیکن افسوس ہے ان نام کے مسلمانوں پہ جو اپنے فالوورز کو قرآن سمجھ کے پڑھنے سے روکتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم اگر سمجھ کے پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور ہم بھی تم کو اس گمراہی سے نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔